جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ ان تمام تر فضیلتوں کو، عظمتوں کو، برکتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج کے جمعے کا موضوع ایک خاص اور حساس موضوع ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، مسلمان بے عمل تو تھے ہی، آہستہ آہستہ اب ان کا عقیدہ بھی بزرگوں والا نہیں رہا۔ جیسے جیسے عقائد میں خرابی آتی جا رہی ہے، ویسے ویسے اعمال بھی بگڑتے جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اعمال کا درجہ بعد میں ہے، عقیدے کا درجہ پہلے ہے۔ انسان پہلے کلمہ پڑھتا ہے، عقیدہ درست کرتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ عقیدے کی درستگی اعمال کی درستگی کے مقابلے میں اشد ہیں، ضروری ہیں۔ تو اس زمانے میں اس قدر لوگ روشن خیال ہو گئے اور ملحدین کا ایسا آہستہ آہستہ غلبہ ہو رہا ہے کہ بدعمالیاں تو پھیل ہی رہی ہیں، ساتھ ساتھ بدعقیدگیاں بھی پھیل رہی ہیں۔ بدعقیدگی پھیلنے اور بدعمالی پھیلنے کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ روشن خیالی اور ملحدین طبقہ نے آج کے مسلمانوں کو بزرگوں کی تعلیمات سے دور کر دیا، اور بزرگوں کی تعلیمات سے یوں دور کیا کہ ان کے دل سے بزرگوں کی محبت اور ان کی عقیدت نکال دی۔ تو جو شخص بزرگوں کی عقیدت اور محبت اپنے دل سے نکال دے، وہ اس بکری یا اس جانور کی طرح ہو جاتا ہے جس کے لیے شکار کرنا آسان ہو جاتا ہے، وہ اپنی ریوڑ سے الگ ہو جاتا ہے۔ جب تک جانور اپنی ریوڑ کے ساتھ رہے، بھیڑ بکریاں اپنے گروہ کے ساتھ رہیں، تو وہ شکار سے محفوظ رہتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اپنے گروہ سے الگ ہو جائیں، شکار کر لیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی جب تک کہ مسلمان بزرگوں کی تعلیمات اور ان کی محبت و عقیدت سے جڑے ہوئے تھے، شیطان انہیں بہکا نہیں سکتا تھا، اور آج جب ہم نے بزرگوں کی تعلیمات کو دور کر دیا، غیر ضروری سمجھ لیا، تو آج شیطانیت عام ہو گئی اور عبادات اور حسن عقیدت میں کمی آ گئی ہے۔ تو جب اس زمانے میں جہاں ہمارے عقائد پراگندہ ہوئے، ہمارے اعمال بگڑے، تو وہیں اب بزرگوں سے لا تعلقی میں آج کا انسان اتنا جری ہو گیا کہ وہ بغیر کسی سوچے سمجھے کہہ دیتا ہے کہ اسلام میں پیری مریدی کا کوئی تصور نہیں ہے، پیری مریدی ایک ڈھونگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج کی اس نشست میں ہم نے مناسب سمجھا کہ اس حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے۔ کچھ باتیں ہیں جو آج گفتگو کا حصہ بنیں گی، اور بہت کچھ ہیں جو انشاءاللہ دوسری نشست میں ہم اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں گے اسی عنوان کے تحت۔ ابتدائی طور پہ یاد رکھیے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں کئی مقامات پر کہ اگر کوئی شخص صحیح ہے، مسلمان ہے، سنی ہے، صحیح العقیدہ ہے، اور فقہ کے چاروں ائمہ میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنے والا ہے، اس کے ساتھ ساتھ
اگر وہ کسی مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا ہے تو اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ کوئی شخص کتاب اللہ پر عمل کرتا ہے، رسول اللہ کی احادیث پر عمل کرتا ہے، یعنی مانتا ہے، اور فقہ کے چاروں ائمہ میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرتا ہے جو ہر ایک پر واجب ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی بھی مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا تو اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ کتاب اللہ، رسول اللہ کی سنت اور ائمہ کی تقلید ہی اس کے لیے پیر و مرشد کی مانند ہے۔ وہ اگر ان پر عمل کرے گا تو وہی راستہ چلے گا جو کسی کامل پیر کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے وہ جو راستہ بتائیں گے، اس سے اس کے ایمان یا عقیدے میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔ ایمان اور عقیدے میں خرابی اس وقت لازم آتی ہے کہ جب وہ پیری مریدی یا بیعت کا انکار کر دیتا ہے۔ کسی مرشد کامل کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت نہ کرنا اور بات ہے، اور بیعت کا، مریدی اور پیری کا انکار کرنا یہ اور بات ہے۔ کوئی اگر زندگی بھر اپنا ہاتھ کسی پیر و مرشد کے ہاتھ پہ نہ دے پھر بھی وہ کامل مومن ہوگا اور اس کے اعمال اچھے ہوں گے تو وہ جنت میں جائے گا، اور اعمال برے بھی ہوئے ہیں تو کلمہ طیبہ کے صدقے میں وہ بالآخر جنت جائے گا۔ تو یہاں خرابی اس بات پہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا تو ہم اسے برا کہیں۔ برائی یہ ہے کہ وہ بیعت نہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس پیری مریدی کا انکار کرتے۔ تو جب پیری مریدی کا انکار کیا جاتا ہے تو یہ بات آہستہ آہستہ اسے گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، اس لیے کہ اس کا انکار کرنا، خود قرآن و سنت کا انکار کرنا، اور اجلہ جلیل القدر تابعین کا انکار کرنا، محدثین کا انکار کرنا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اگر پیری مریدی میں بیعت کرنے میں کچھ رکھا ہوا نہیں ہوتا تو اکابرین امت باوجود اس کے کہ وہ خود بہت بڑے تھے وہ کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، پیری مریدی میں بیعت کرنے میں کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اس سے سوال کریں اگر اس میں کچھ بھی نہیں ہے تو پھر محدثین کے امام، بڑے بڑے ائمہ محدثین، انہوں نے کسی کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ کیا وہ اسلام کو زیادہ جانتے تھے، یا آج کا وہ نوجوان یا آج کا وہ شخص جو قرآن مجید کو صحیح طور پر دیکھ کر ہجے سے بھی نہیں پڑھ سکتا وہ جانتا ہے؟ تو اس کا دعویٰ یکسر غلط ہوگا۔ پیری مریدی حق ہے اور اس پر کتاب و سنت سے دلائل موجود ہیں، انکار کرنا اور ہے، پیری مریدی نہ کرنا اور ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو کتاب و سنت پہ عمل بھی کرے، فقہ کے ائمہ کو مانے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لے تو اس کے ایمان میں، اس کے اعمال میں مزید جلا آئے گی، مزید روشنی آئے گی، مزید اسے نیک اعمال کی توفیق ملے گی، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے یہ سلسلہ اس کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہوگا۔ چنانچہ اسی حوالے سے سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے جو ہم نے ابتدا میں تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اب کتب تفاسیر کا مطالعہ کیجئے، اور اگر مطالعہ نہیں کر سکتے تو ان پر اعتماد کیجئے جس نے مطالعہ کیا ہے۔ دو ہی راستہ ہو سکتا ہے نا، اگر آپ کو راستہ معلوم ہے تو چلے جائیں،
اور اگر راستہ معلوم نہیں تو راہ بتانے والے پر اعتماد کیجیے۔ تو اگر کسی کو کتب تفاسیر کے بارے میں علم نہیں ہے تو اس پر اعتماد کرے جس کے پاس علم ہے۔ تو یوم ندعو کل اناس بامامہم کی 7 تفسیریں ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، تو امام کے ساتھ بلانے سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے اس کی 7 تفسیریں بیان کی کہ یہاں امام سے مراد کیا ہے۔ انہی تفاسیر میں ایک تفسیر یہ ہے جسے امام ابو عبداللہ القرطبی المالکی رحمہ اللہ نے تفسیر قرطبی میں، امام اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے تفسیر روح البیان میں، اور قریب کے محدثین کے امام ہیں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر جو کنز الایمان کے حاشیے میں ہے، اسے حاشیہ بھی کہہ لیجئے تفسیر بھی کہہ لیجئے، نور العرفان میں لکھا، فرمایا کہ اس میں کئی روایات ہیں، ان روایات میں سے ایک یہ ہے کہ اس دن اللہ تعالی ہر شخص کو اس کے فقہ کے امام کے ساتھ بلائے گا، یا اللہ تعالی اس دن اسے اس کے تصوف کے امام کے ساتھ بلائے گا، یا کہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابو حنیفہ کے ماننے والو حنفیو، اے شافعی کے ماننے والو شافعیو۔ تو جو ابو حنیفہ کو ماننے والے ہوں گے وہ امام اعظم کے ساتھ اٹھیں گے، جو امام شافعی کو ماننے والے ہوں گے وہ ان کے ساتھ اٹھیں گے، یا اللہ فرمائے گا اے عبد القادر جیلانی کے ماننے والو قادریو، تو جو غوث پاک رضی اللہ عنہ کے ماننے والے ہوں گے وہ غوث اعظم کے ساتھ اٹھیں گے، اے چشتیو، تو جو خواجہ اجمیر کے ماننے والے ہوں گے وہ ان کے ساتھ اٹھیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے حنفیو اٹھ جاؤ، اے شافعیو اٹھ جاؤ، اے قادریو، اے سہروردیو، اے چشتیو، اے نقشبندیو۔ تو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ اور ان سے پہلے کے مفسرین نے جو بیان کیا اس کا خلاصہ یہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کی اگر 100 تفسیر ہو، اس کا 100 معنی ہو، تو 100 کے 100 پر اعتماد کرنا ماننا یہ ٹھیک ہے، بشرطے کہ ان میں سے کوئی معنی قرآن و سنت کے صریح خلاف نہ ہو۔ تو یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، 7 تفسیروں میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ یہاں امام سے مراد حنفی شافعی ہیں یا امام سے مراد قادری چشتی ہیں۔ تو جہاں ان 7 تفاسیر کو ماننا ہمارے لیے بہتر ہے، وہیں اس کو بھی ماننا ہمارے لیے بہتر ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ امام سے مراد پیر و مرشد ہیں، تو ہر شخص کو اس کے پیر و مرشد کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اگر اس تفسیر پر اعتماد کر لیں تو ہمارے لیے کس قدر خوش بختی ہوگی کہ جب ہم اٹھیں گے، اگرچہ ہمیں اپنے اعمال پہ ناز نہیں ہے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہمارا حشر کیا جانا، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک ہم پر بخشش کی نظر فرمائے گا۔ اگر کسی کے ساتھ اٹھایا جانا قابل تعریف اور قابل سعادت بات نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ جملے نہیں ہوتے کہ ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو امام کے ساتھ بلانے میں اگر بخشش کی بشارت نہ ہو یا سعادت مندی نہ ہو تو اللہ عز و جل جس طرح اس نے تنہا پیدا کیا وہ وہاں پہ بھی تنہا اٹھا سکتا ہے، لیکن وہاں وہ گروہ کی شکل میں کیوں اٹھائے گا؟ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جو اچھوں کے ساتھ ہوگا وہ اچھا بن جائے گا، جو بروں کے ساتھ ہوگا وہ برا بن جائے گا۔ اسے اسی اور آسان لفظوں میں سمجھیے، محدثین نے لکھا اسے، اور بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ بھی اس کے راوی، خود مولا علی بھی اس کے راوی ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حفظ 40 حدیثا من امور دینہا بعثہ اللہ تعالی فی زمرۃ الفقہاء والعلماء او کما قال۔ میری امت میں سے کوئی شخص اگر میری 40 حدیثیں یاد کر لے تو اللہ قیامت کے دن اسے علماء اور فقہاء کے ساتھ اٹھائے گا۔ صرف 40 حدیثیں، چھوٹی سی حدیث بھی ہو وہ یاد کر لیں، تو یہ ترغیب بھی ہے کہ یاد کرنے کی کوشش کیا کیجیے۔ تو اب کوئی عام شخص ہے، اس نے 40 چھوٹی چھوٹی حدیثیں یاد کر لیں تو قیامت کے دن وہ علماء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو کیا وہ اس کا اٹھایا جانا صرف اسی وجہ سے ہے کہ وہ علماء کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور پھر اس کے معاملات وہاں جا کر الگ ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں۔ جب وہ علماء کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو اس کی عزت و تکریم بھی ایسی ہوگی جیسے علماء کی ہوتی ہے۔ اگر علماء کے ساتھ اٹھائے جانے میں کوئی سعادت مندی نہ ہوتی تو رسول اللہ کی یہ بشارت نہیں ہوتی۔ تو رسول اللہ نے بشارت دی کہ جو شخص 40 حدیثیں یاد کر لے وہ علماء، فقہاء، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو جیسے عام شخص 40 حدیثیں یاد کر لے، اگر وہ علماء کے ساتھ اٹھایا جائے تو قیامت میں اس کی عزت و تکریم علماء کے ساتھ ہی ہوگی۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص دنیا میں کسی مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت کرے اور قیامت کے دن جب وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو اس کے ساتھ بھی عزت و تکریم کا معاملہ ایسے ہی کیا جائے گا جیسے اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ کرتا ہے۔ تو یہ فقط اٹھایا جانا نہیں ہے بلکہ یہ بخشش کی بشارت ہے۔ تو کیا یہ بخشش کی بشارت کم ہے پیری مریدی کے حوالے سے؟ کسی شیخ کامل کے ہاتھ پر بیعت کر لینے سے کیا یہ فائدہ کم ہے کہ کل قیامت کے دن جب وہ اٹھایا جائے تو نیک لوگوں کے زمرے میں اٹھایا جائے؟ تو اسے بے فائدہ کہنا، اسے بیکار کہنا، بے سند کہنا، جو شخص یہ کہنے والا ہوگا حقیقی معنوں میں وہ خود ہی بے فائدہ اور بے سند ہوگا۔ یہی فوائد ہیں جن کی وجہ سے اکابرین امت وہ خود بہت بڑے ہوئے، اس کے باوجود انہوں نے کسی پیر مرشد کے ہاتھ پر بیعت کی کہ اس سے آخرت کی کامیابی کی جانب ایک امید ہے اور اس کے مقابلے میں خرابی کچھ بھی نہیں ہے۔ نقصان کیا ہے؟ ایک عام شخص اگر کسی مرشد کامل کو تلاش کرتا ہے، اب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ مرشد کامل کی نشانی کیا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم پھر گفتگو کریں گے اگلی نشست میں۔ ایک عام شخص کسی مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اور قیامت کے دن جب اللہ اس شخص کو جو کامل ہے اس کے علم کی وجہ سے، اس کے عمل کی وجہ سے، خوف خدا کی وجہ سے جب اللہ اسے عزت و تکریم دے تو اس کے مریدوں کو بھی اس کے ساتھ ہی عزت و تکریم دے گا۔ تو یہ ایک ہمارے لیے بشارت ہے، یہ ایک امید ہے نا۔ اگر وہ شخص ایسا نہ بھی ہو تو ہمیں کیا نقصان پہنچتا ہے؟ ہمیں تو کچھ نقصان نہیں ہے نا۔ تو بیعت کرنے میں سراسر فائدہ ہی ہے، اس میں نقصان کا پہلو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو شخص یہ کہے کہ میرے لیے قرآن و سنت ہی کافی ہے، مجھے کسی پیر و مرشد کی ضرورت نہیں ہے، انکار اگر کرے تو اس کا عقیدہ غلط ہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ میں نہیں کرتا، حالانکہ میں پیری مریدی کو مانتا ہوں، بیعت کو مانتا ہوں، لیکن میں کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا، اگر کوئی شخص ایسا کہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انکار کرنے میں حرج ہے۔ اب اس کا ایک فائدہ تو اخروی ہو گیا، ایک دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ دنیاوی فوائد تو بہت ہیں۔ ایک دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ جو شخص پیری مریدی میں آ جاتا ہے، جسے عام لفظوں میں کہتے ہیں تصوف کے ماحول میں آ جاتا ہے، اس کے اندر عاجزی، انکساری آ جاتی ہے، اس کے دل سے تکبر نکل جاتی ہے، اس کے دل سے خود پسندی نکل جاتی ہے،
اور جو شخص عاجزی اور انکساری کرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو دنیا میں کسی شیخ کامل کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مریدین کو اس کی اوقات دکھا دیتے ہیں کہ تم میں تکبر کرنے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ تم تکبر کرو، اپنے دل سے تکبر نکالو۔ تو جب وہ اپنے دل سے تکبر اور خود پسندی کو نکالتا ہے تو خالق کے بھی قریب ہو جاتا ہے، مخلوق کے بھی قریب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک بہت بڑے ہمارے سلسلہ قادریہ کے امام و پیشوا ہیں شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ابو بکر شبلی کے پیر و مرشد ہیں شیخ جنید البغدادی، اور جنید البغدادی کے پیر و مرشد ہیں شیخ معروف کرخی۔ بہر معروف ہو سری معروف دے بے خود سری، جن دے حق میں گن جنید باصفا کے واسطے۔ بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے۔ تو شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں جنید البغدادی، جنید البغدادی کے پیر و مرشد ہیں معروف کرخی، وہاں سے پھر سلسلہ آگے جاتا ہے۔ شیخ ابو بکر شبلی ایک نوجوانی کے عالم میں وہ کسی شہر کے حاکم تھے، اور حاکم وقت جو ہوتا ہے اس کے اندر کر و فر تو ہوتے ہی ہیں، ایک تکبر تو ہوتا ہی ہے، اس لیے کہ وہ حکومت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وقت کے خلیفہ نے تمام شہر کے حکمرانوں کو، تمام شہر کے حاکموں کو طلب کیا اپنے دربار میں، اور ہر شخص کو اس کے اچھے کام کے بدلے میں اس نے خرقہ دیا، جبہ دیا۔ تو آپ بھی کھڑے تھے لائن پر، اور خلیفہ وقت ایک ایک کو بلاتا اور لباس فاخرہ دیتا، اس سے جبہ پہناتا۔ تو جیسے ہی آپ کی باری آنے والی تھی کہ ایک شخص کو جبہ پہنایا تو اسے اچانک چھینک آ گئی، اس کے پاس رومال تو تھا ہی نہیں، اسی جبے کی آستین سے اس نے اپنی ناک صاف کر لی۔ تو خلیفہ وقت کو یہ بہت برا لگا کہ جو چیز میں اعزازی طور پر اسے دے رہا ہوں، اس کی نگاہ میں اس کی قدر ایسی ہے کہ یہ اس چیز سے اپنی ناک صاف کر رہا ہے۔ تو اس نے واپس لے لیا اور اسے بے عزت کر کے نکالا۔ تو جب بے عزت کر کے نکالا تو ابو بکر شبلی رحمہ اللہ وہیں کھڑے تھے، اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ وہیں خلیفہ وقت سے اجازت چاہی، معافی چاہی، اور بغیر جبہ لیے نکل گئے، یہ کہتے ہوئے کہ جب ایک انسان کسی کو لباس فاخرہ دیتا ہے اور وہ اس کی بے قدری کرے تو بادشاہ اتنا ناراض ہوتا ہے، تو ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اللہ نے بھی تو ہمیں لباس فاخرہ دیا ہے، تو ہم اس کے لباس کی کس قدر بے عزتی کرتے ہیں، ہم اس کے لباس کی کس قدر ناشکری اور بے قدری کرتے ہیں، وہ کتنا ناراض ہوتا ہوگا۔ لیکن اس ناراضگی کے باوجود بھی وہ ڈانٹتا نہیں ہے، وہ اظہار ناراضگی نہیں کرتا ہے، کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیتا ہے۔ تو پھر کہتے ہوئے نکلے، مجھے تمہارے لباس کی ضرورت نہیں ہے، رب نے جو انسان ہونے کی حیثیت سے مجھے لباس پہنایا ہے، پہلے میرے لیے بہتر ہے کہ میں اسی لباس کو اپنے لیے قائم کر لوں، اسی لباس کو پہننے کے اپنے آپ کو قابل کر لوں۔ یہ کہہ کر نکلے، اب نیک بندوں کی تلاش میں ہیں کہ کسی کے ہاتھ پر بیعت کروں تاکہ وہ میرا ظاہر و باطن اچھا کر دے۔ تو کسی نے بتایا کہ جنید البغدادی وہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضری دو، ان کے پاس بڑی معرفت ہے، بڑا علم ہے، علم کی بڑی گہرائی ہے، ان کے پاس جاؤ تو تمہیں بہت کچھ ملے گا۔ تو کہتے وہاں گئے، اور چونکہ وہ حاکم رہ چکے تھے تو ایک غرور و تکبر تو دل میں ہوتا ہی ہے، عادت بن جاتی ہے۔ تو ان کی بارگاہ میں جا کر کہنے لگے، اے جنید، میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس کوئی معرفت کا خزانہ ہے، اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں تو بیچ دیں، اگر یوں ہی دینا چاہتے ہیں تو یوں ہی دے دیں۔ تو
تو حضرت جنید البغدادی رحمہ اللہ سمجھ گئے کہ یہ نادان ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ کون سی چیز خریدی جاتی ہے اور کون سی چیز یوں ہی دی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ خزانہ ایسا ہے کہ اگر میں تمہیں دوں تو تم اس کی قیمت چکا نہیں سکتے، اور اگر میں یوں ہی دے دوں تو کوئی چیز یوں ہی دے دی جائے تو بندہ اس کی قدر نہیں کرتا ہے، تو پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ شیخ ابو بکر شبلی کہنے لگے، جنید البغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہاں بیٹھو، یہاں خدمت کرو، جب میں دیکھوں گا کہ تم واقعی اس قابل ہو گئے ہو، میں بغیر قیمت کے وہ خزانہ تمہیں دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ تو کہتے ہیں آپ نے فرمایا 1 سال تک بغداد کی گلیوں میں سبزیاں بیچو، اندر کے غرور کو توڑنا ہے نا، سبزیاں بیچو۔ 1 سال تک سبزی بیچتے رہے اور لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا رہا، ورنہ حکیم وقت لوگوں سے کہاں ملتے ہیں؟ جب لوگوں سے ملتے رہتے تو آہستہ آہستہ ان کا غرور اور تکبر آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا۔ پھر جب 1 سال کے بعد خدمت گزاری دیکھی، پھر حاضر خدمت ہوئے، تو آپ نے فرمایا اب بھی تمہارا وہ مقام نہیں آیا جہاں تک میں تمہیں پہنچانا چاہتا ہوں، مزید 1 سال تک میرے خانقاہ میں جو فقراء بیٹھے ہیں ان کی خدمت کرو، جو بے یار و مددگار بیٹھے ہیں، کہیں سے کھانا آ جائے تو کھا لیں ورنہ روزے کی نیت کر لیں، تو ان کی خدمت کرو، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو، لوگوں سے کہو جہاں سے مل جائے حلال ذریعے سے ان کے لیے خانقاہ چلانے کا انتظام تمہارا ہے، بغداد کی گلیوں میں چندہ لو، ان سے کھانے پینے کا انتظام کرو ان فقیروں کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کام دیا آپ نے 1 مہینے کا، فرمایا 1 مہینے تک یہ کرو۔ تو کہتے ہیں 1 مہینے تک وہ ان کے خانقاہ کو چلانے کے لیے لوگوں سے چندہ لیتے رہے، لیکن کسی نے 1 آنا بھی چندہ نہیں دیا۔ تو 1 مہینے کے بعد حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے مجھے تو کسی نے منہ ہی نہیں لگایا۔ تو آپ نے فرمایا اب سمجھ گئے تمہاری اوقات لوگوں کے دلوں میں کیا ہے؟ اب سمجھے تمہاری اوقات لوگوں کی نظروں میں کیا ہے؟ اگر تمہاری کوئی حیثیت ہوتی تو کوئی 1 تو چندہ دیتا۔ عرض کرنے لگے یا سیدی اب میں سمجھ گیا کہ میں کیا اپنے آپ کو سمجھتا تھا اور اصل میں میں کیا ہوں۔ تو پھر آپ نے ان سے پوچھا اب بتاؤ تمہاری دلی کیفیت کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ میں سب سے بہتر ہوں، باقی کوئی مجھ سے بہتر نہیں، اور اب دلی کیفیت یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کو بھی دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ اس بچے سے بھی میں کمتر ہوں، یہ بچہ مجھ سے اچھا ہے۔ فرمایا بس جس مقام تک میں تمہیں لانا چاہتا تھا اس مقام تک تم آ گئے، جب تمہارے دل سے غرور و تکبر و خود پسندی نکل گئی تو اب مجھے تمہارے قریب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم خود ہی اپنے رب کے قریب ہو گئے ہو۔ لہذا جب تم خود ہی رب کے قریب اور پسندیدہ بندے ہو گئے تو اب مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں اپنے قریب نہ کروں۔ بیعت کی خلافت دی اور ساری تعلیمات دے کر انہیں رخصت کیا۔ تو پھر وہ وقت کے قطب وقت بنے جنید البغدادی، ایک بڑا نام ہے، سید الطائفہ ان کا لقب ہے، کہ ان کے بعد جتنے آئے سب ان سے چھوٹے آئے، ان سے بڑے نہیں آئے، اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ خود دادا صاحب بھی ان کے مریدوں میں سے ہیں۔ تو پیری مریدی سے کیا ملتا ہے؟ کوئی پوچھے جنید البغدادی رحمت اللہ علیہ سے تو یہ کہہ دینا کہ پیری مریدی کوئی چیز نہیں ہے، بیعت کوئی چیز نہیں ہے، یہ گمراہی ہے۔ کوئی شخص اگر بیعت نہیں کرتا تو وہ نہ کرے، لیکن اس کا انکار نہ کرے۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پیری مریدی کوئی چیز نہیں ہوتی تو یوم ندعو کل اناس بامامہم کی وہ تفسیر فقہائے کرام اور مفسرین بیان نہ کرتے،
اور اگر پیری مریدی کی کوئی حیثیت نہ ہوتی تو بڑے بڑے اکابرین امت محدثین کبھی بھی کسی کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے۔ تو میرا پیغام یہی ہے، نمبر ایک، اگر آپ کسی شیخ کامل کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے تو نہ کریں، لیکن ان کا انکار بھی نہ کریں، ایک۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی کامیابی ملے، آخرت میں بھی کامیابی ملے، تو کامیابی کے جہاں اور ذرائع ہیں وہیں ایک ذریعہ یہ ہے کہ اپنا ہاتھ کسی شیخ کامل کے ہاتھ پر دے دیا جائے۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ قیامت میں فائدہ یہ ہوگا کہ انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، دنیا میں فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی تعلیمات سے انسان اب خود پسندی سے دور ہو جاتا ہے، اور جب خود پسندی سے دور ہوتا ہے خلق کے بھی قریب ہو جاتا ہے، خالق کے بھی قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔